پنجاب کے سکھ کون ہے اور ہندو کون ہے. لاہور جو آپ کا شہر ہے، بائی دا وے بتا رہا ہوں کہ رام کے 2 بیٹے تھے، لو اور کیش، لاہور اور قصور. ان دونوں شہروں میں آج ایک ہندو نہیں رہتا. ایک بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ جو زیادتیاں ہوئی ہیں پنجاب کے ساتھ وہ سامنے. تو ملک پاکستان جو تھا وہ اس لیے نہیں بنا، اور نہ ہی زندگی میں پورے 10,000 سال میں کوئی ملک بنتا ہے کسی رائٹنگ پیڈ کے اوپر. ایسٹ ٹیمور کو دیکھ لیجئے آپ، جو اس پہ انڈونیشیا کا قبضہ تھا، وہاں 100% کیتھولک لوگ رہتے ہیں، پورچوگیز بیسس پہ، لیکن ان کا پرائم منسٹر جب آزاد ہوا تو پرائم منسٹر کا نام قطری تھا، وہ مسلمان تھا موزمبیق سے. میں آپ کو ہزاروں بتاؤں، آپ کوسوو کو لے لیجئے، آپ سلوویکیا کو لے لیجئے، آپ ایریٹریا کو لیجئے جو الگ ہوا، ان سب کی ایک تاریخ ہے. اس کے بعد ملک بنتا ہے. ہمارے یہاں ملک بنا اور پھر اس کی تاریخ بنائی گئی کہ محمد بن قاسم نے آ کے ملک بنایا. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ محمد بن قاسم سے بڑا ظالم اور حجاج بن یوسف کا یعنی غنڈہ تھا وہ. حجاج بن یوسف وہ ہیں جنہوں نے مکہ کو تباہ کیا. 18 سال تک حج نہیں ہو پایا کیونکہ امیدوں نے مکہ کو کینسل کر کے جروسلم کے ارد گرد حج کرایا. میں ایک بیک گراؤنڈ یہ دے رہا ہوں کہ ملک ہوتے ہیں جن کی تاریخ ہوتی ہے. یہ جو 22 عرب ملک ہے یہ 22 نہیں رہیں گے. جارڈن تو انگریز نے بنایا نا. سعودی عربیہ کس نے بنایا؟ وہی انگریز نے. حجاز ایک ملک ہو سکتا ہے، نجد ایک ملک ہو سکتا ہے، لیکن جتنے نقشے پہ ہاتھ سے انگریزوں نے، فرینچ نے بنائے وہ نہیں زندہ رہتے. ہمیں بنگال جو تھا، جہاں پاکستان کی موومنٹ تھی اور جہاں سے پاکستان جیتا، صرف ایک صوبے میں، یہاں کا پرائم منسٹر بنگال کا تھا حسین شہید سہروردی. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان بننے کے دوسرے دن اس کو ملک سے خارج کر دیا گیا، اور بجائے اس کے کہ وہ پرائم منسٹر بنتے، لیاقت علی خان کو دلی کے قریب سے، وہ ہریانہ میں اب ہے جگہ، وہاں سے لا کے پرائم منسٹر بنا دیا، اور جناح صاحب کو جو بامبے میں تھے ان کو گورنر جنرل بنا دیا. تو نہ اس میں کوئی سندھی، نہ پنجابی، نہ آپ کا پٹھان، نہ بلوچ. بنگال اسی لیے الگ ہوا آپ سے. اور بنگال جب بنا بنگلہ دیش، میری آپ کی عمر ہوگی اس وقت، تو میں آپ سے، میں آئی وٹنس اکاؤنٹ ہیں کہ لوگوں نے، کراچی پریس کلب نے کہا، خاص طور پہ ہمارے جو پنجابی دوست ہوتے ہیں وہ ذرا زیادہ ہی کچھ بولتے ہیں، انہوں نے کہا چنگا ہویا جناب جان چھٹی، ہر سال سیکلون آندا سی دوا مٹی. بھوکا بنگالی واز اے ٹرم وی یوزڈ فار دا پیپل ہو آر دا میجورٹی آف پاکستانی. تو پاکستان کہاں سے آ گیا ملک؟ لیکن پاکستان جی. اور میں دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرفیکٹ ہونا چاہیے کوئی ملک. امریکہ پرفیکٹ ہے. امریکہ کا پریزیڈنٹ دیکھیے کتنا، ارے امریکہ کا ٹرمپ جو ہے اس کو تو فیجی کا پرائم منسٹر نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک ملک بنتا ہے کانسٹیٹیوشن سے، کئی 100 سال لگتے ہیں تب جا کے اس کی وزن ہوتا ہے، ہزاروں سال لگتے ہیں تو پرشیا بنتا ہے. آپ اگر چین کی ہسٹری میں جائیے تو 800 سال تو منگول نے ان پہ حکومت کی، تب جا کے چین بنا. یہ فارمولے سے تھوڑی ہوتا ہے کہ بہار اور صرف 70 ایئرز ہوئے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ ابھی 70 نہیں. لیکن سر آپ کے پیرنٹس کیوں آئے تھے؟ آپ کے پیرنٹس، ہمارے پیرنٹس میں بتا رہا ہوں نا کیوں آئے تھے. ہم پنجابی، جیسے کلکتہ میں بہت پنجابی چینیوٹی فیملیز ہیں، بمبئی میں بھی. بمبئی تو بہت ہی کاسموپولن تھا. میری دادی تو فرینچ سٹیزن تھیں. ہماری وہاں انڈیا میں جو ریلویز ہیں ان کی فلورنگ کی پیٹنٹ تھا میرے گرینڈ فادر کا. میں آپ یہ پہلی بار میں کسی کو بتا رہا ہوں کیونکہ یو آر پاکستانی، تو یو ڈیزرو ٹو نو کہ کیسے کیا چھوٹی چھوٹی باتوں سے کون کہاں پہنچا. آپ کی مرضی. میں ایک آپ کے اگزامپل دوں گا کہ ایک، میں ان کا نام نہیں لے سکتا، کانگریس میں مسلمان کام کرتے تھے، ساؤتھ گئے ہوئے تھے انڈیپینڈنس کے وقت، واپس آئے تھے، ماموں ان کی اماں کو لے کے پاکستان جا چکے تھے. وہ ڈھونڈتے ہوئے اپنی بیوی کو آئے پاکستان اور وہیں پھنس گئے، اور ان کا بیٹا جو ہے کافی پاکستان میں ٹاپ پوزیشن پہ گیا.
تو یہ ہماری مرضی کے مطابق چیز نہیں ہوتی ہے. ہمارا کیا تھا کہ جو ریلویز تھیں ان پہ جو فلورنگ ہوتی ہے اس کا پیٹنٹ تھا میرے دادا کے پاس, جو آکسی کلورائڈ فلورنگ کمپنی کہلاتی ہے, اب بھی ہے بامبے میں. لیکن جب پارٹیشن ہوا تو ریلوے وہ کٹ گیا. نارتھ ویسٹرن ریلویز جو ہے, جو کم از کم 20 سال پاکستان میں بھی اس کو NWR کہتے تھے, پاکستان ویسٹرن ریلویز نہیں کہتے تھے, وہ ساری ٹرینیں ادھر کی ادھر ہوئی. تو جو پاکستان کی طرف ٹرینیں آئیں ان کی فلورنگ کا کوئی انتظام نہیں تھا. تو یہ جو فیکٹری تھی ہماری بامبے میں, ممبئی میں اس کو کہتے ہیں, پتہ نہیں کیوں نام بدل دیا, وہ اس کا پلانٹ کراچی لگانے کے لیے میرے فادر کو بھیجا. کسی کو اس وقت یہ نہیں تھا کہ یہ پاکستان رہے گا نہیں ہوگا, کیا ہوگا, سسٹم بھی نہیں آئیڈیا تھا. اس لیے ہم آئے وہاں, ہمارے ابا نے میرے خیال ہے زیادہ ہی کوئی لائف انجوائے کی اور ٹھس ہو گیا سب کچھ. ہم نے تو 20-25 سال انتہائی غربت کے گزارے اس کے بعد کراچی میں. سو آئی ایم اویئر آف دیز. تو اس لیے وہ کوئی, مائی گرینڈ مدر واز ان کانگریس, جو میری فرینچ گرینڈ مدر تھیں. مائی گرینڈ فادر یعنی دادا جو تھے وہ مسلم لیگ کے تھے. میرے دادا کے 2 بھائی جو انڈیا میں تھے, they were all کانگریس ممبرز. تو فیملی تو پوری سپلٹ تھی. تایا جو میرے تھے وہ رائل انڈین نیوی میں تھے, اور اسی لیے ان کو بعد میں کراچی میں جو تین وارشپس تھیں پاکستان کے پاس, چھوٹی چھوٹی کشتیاں تھیں, منورا کے اوپر ان کو وہاں آ کے وہ سیٹل ڈاؤن ہوئے. تو اس بحث میں پڑھنا, یہ ٹی وی کے اوپر تو اچھا لگتا ہے کہ آپ کے ابا آ گئے, ہمارے ابا نہیں آئے. اور یہ میں اور بات بتاؤں کہ انڈیا سے اردو سپیکنگ لوگ کیوں آنا بند ہوئے. I'll just elaborate. یہ جو نہرو کا پیکٹ تھا اپنے لیاقت کے ساتھ, جب یو پی اور بہار سے لوگ ڈھاکہ پہنچنے لگے تو انہوں نے بنگالیوں کو دیکھ کے سمجھا کہ یہ جانور کہاں سے آ گئے, ان کی تو زبان ہی ہمیں نہیں سمجھ میں آتی. آپ کا پورے بنگال پہ میر پور, محمد پور, یہ جو ڈسٹرکٹس تھے ڈھاکہ کے, وہاں آ کے اردو سپیکنگ کے لوگ جو اب بھی وہاں بیٹھے ہوئے, اب بھی وہ MQM کے دفتر کھول کے وہاں اردوستان میر پور میں جا چکا ہوں, تب دیکھ کے آیا ہوں, انہوں نے اردو نافذ کر دی. جب اردو اور کراچی کو کیپٹل بنائے بجائے ڈھاکہ کو, کیونکہ میجورٹی پاکستانی رہتا ہے بنگال میں, اور کیپٹل بنا دیا اپنے کراچی میں. وہاں پروٹیسٹ یہ ہوا کہ جو اسمبلی کے ممبرز تھے, جب انہوں نے اردو کو دیکھا اور دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر, آپ کو پتہ ہے لیاقت علی خان کی سیٹ نہیں تھی پارلیمنٹ میں, تو ان کو کہاں سے, ان کو میمن سنگھ سے, جو الیکٹڈ ممبر تھا اس کو کہا بھائی تو ہٹ. لیاقت علی خان نے میمن سنگھ سے الیکشن جیت کے پاکستان کا پرائم منسٹر بن گیا. لیکن سر ایسے تو ہندی بھی جو انہوں نے رکھی اپنی انڈیا نے, تو وہ تو بہت سے لوگ نہیں بولتے, بہت سی جگہ پہ ہندی نہیں بولی جاتی, لیکن وہ لینگویج ہے, ان کی نیشنل لینگویج ہے. لینگویج کا دوسرا کہ سر ایک جھوٹ ہوتا ہے اور ایک سچ ہوتا ہے. بنگال میں کسی نے اردو نہیں بولی آج تک. آپ میرے ساتھ چلیں ڈھاکہ, اگر آپ کو 1 منٹ میں پتا چلے کہ کرنا کیا ہے یہاں, اٹس دی اونلی I think solidly singular monolithic society on earth. نے کہا بھائی ہمیں معاف کر, ہندو تو ہم نے نکال دیے 6 مہینے کے اندر, ہندو تو بچا ہی نہیں لاہور میں, ایک سکھ نہیں بچا. پاپولیشن جس کی میجورٹی آپ نہیں بتا سکتے تھے کیا ہے, nothing remained in پنجاب, زیرو. کراچی واز اے ہندو میجورٹی سٹی. زیادتی دیکھیے کہ صرف ان ہندوؤں کو نکالا گیا جو ٹوائلٹس نہیں صاف کرتے ہیں. انہوں نے کہا ان کو رہنے دو بھائی صاحب, ہمارے یہ ٹوائلٹ کون صاف کرے گا. لیکن سر میں نے تو کراچی سے میری اسکولنگ ہوئی ہے, ٹرینیٹی میتھڈسٹ چرچ اسکول اواری ہوٹل کے سامنے, تو وہاں پہ تو ہندو بھی تھے میرے ساتھ, پارسی بھی پڑھتے تھے, کرسچن بھی پڑھتے تھے, اور میں نے ایسا ان کا کوئی سیٹ اپ نہیں دیکھا کہ وہ کوئی خدا نہ ٹوائلٹ صاف کر رہے ہیں, کچھ اچھے خاصے ان کے آپ کے ٹوائلٹ کون صاف کرتا ہے پاکستان؟ اور سارا ایک سیکنڈ, آپ کے پاک ملک میں ٹوائلٹ صاف کرنے کی ذمہ داری کس قوم کی ہے؟ نہیں سر, کسی کی ذمہ داری نہیں, کوئی بھی اپلائی
آپ کر نہیں سکتے. آپ کی فوج نے اشتہار نکالا کہ یہ ٹٹیاں صاف کرنے کے لیے صرف کرسچن اپلائی کریں. Do you know that؟ جو آپ کے یہاں سارے سویپر کرسچن ہیں. آتے ہیں تو وہ مطلب مسلم بھی ہو سکتے ہیں, وہ کرسچن بھی ہو سکتے ہیں, سویپر تو ہے ہی نہیں, شرط نہیں لگی ہوئی. آپ یہ کہہ رہی ہیں, کیوں ایسی بات کرتی ہیں؟ رمضان ہے, آپ کو سویپر ملے گا ہی کرسچن. میرے جو آتی ہے وہ مسلم ہے, وہ واش روم بھی صاف وہ آیا کہلائے گی ہوتی ہے بیٹے, وہ آیا کہلائے گی, وہ بھنگن نہیں کہلائے گی. لفظ بھنگن جو ہے, آپ ایڈمٹ کریں کہ ابھی تو پورے نیو یارک ٹائم میں چھپا ہوا ہے کہ ہاں, کہ گٹر جہاں صاف کرنا ہو نان مسلم صاف کرے گا. اس سب کو چھوڑیے, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, یہ حد انڈیا میں بھی ہے. یہ مسئلہ میرا نہیں ہے کہ آپ اس سے امپروو کیسے کریں. یہ کیا امریکہ نہیں بنا کالج سلیبس کی محنت پہ؟ تو حمام میں سب ننگے ہوتے ہیں. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ملک جو ہے وہ کاغذ پہ نہیں بنتا ہے, اس کی تاریخ